بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سامی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج 9 مئی ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ جو ہمارے پاس اس وقت خبریں ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں پھر اضافہ کر دیا گورنمنٹ نے، اور اب جو نئی قیمت ہے اس کے مطابق 414 روپے لیٹر ہوگا پیٹرول۔ پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے انٹرنیشنل قیمتوں کے حساب سے وہ نہیں ہے، کیونکہ بین الاقوامی طور پر تو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں اضافہ ہو گیا اس لیے کہ جو لیوی ہے، جو حکومتی ٹیکس ہے، حکومت اس پہ اضافہ کر رہی ہے، کیونکہ حکومت نے جو اپنے خرچے کرنے ہیں، جو ان کے عللے تللے ہیں، جو جہاز خریدے جا رہے ہیں، جو دورے کیے جا رہے ہیں، یا جو اپنے لیے یہ آسائشیں خریدتے ہیں، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو گورنمنٹ چلانے کے لیے یہ جو بھی پروڈکٹ باہر سے لا کے لوگوں کو دیتے ہیں اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ تو پیٹرول جو ہے حکومت کو جتنی قیمت پہ مل رہا ہے اس میں آپ 160-70 روپے کا اضافہ کر لیں جو آپ کو ملتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے ٹیکس لگا کے اپنی سرکار کو چلانا ہے۔ اس میں ہماری سرکار اتنی بے حس ہے، اگر ہم جو ہمارے پڑوسی ہیں ان سے اگر ہم کریں تھوڑا اس کا موازنہ تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے ایران جنگ کا، انڈیا میں تیل 95 روپے لیٹر تھا اور ابھی بھی وہ 95 روپے لیٹر ہے۔ ایون افغانستان میں جہاں پر 65 افغانی تھا اس میں بھی 15-20 افغانی کا فیصلہ ہوا، اضافہ ہوا۔ بنگلہ دیش میں 118 روپے لیٹر تھا، اب وہ 135 روپے لیٹر ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنی قیمت بڑھا دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ یہ عوامی مسائل ہیں، اس پر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو نکلنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ نے لیوی کس مد میں بڑھا دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت تو بڑھی نہیں، آپ نے لیوی یعنی ٹیکس آپ نے بڑھا دیا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے اور ایک ہو کا عالم ہے، اور لوگوں کی زندگیاں تلخ ہیں۔ پیٹرول پمپس پر اب کوئی رش نہیں ہے، آنا جانا مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر کوئی پوچھ کرنے والا نہیں ہے کسی سے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، میں ایک واقعہ جو آپ کو بتاتا ہوں۔ کل میئر کراچی موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ کے بغیر بیٹھے اور اپنے دفتر گئے، سندھ اسمبلی گئے، انہوں نے ویڈیوز بنائی اپنی اور بڑے دھڑلے سے کہا کہ میرے پاس نہ لائسنس ہے اور نہ میرے پاس ہیلمٹ ہے۔ کوئی پرچہ درج نہیں ہوا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو جناب پھر یہ وہاب صاحب کیسے پیٹرول اس کے ہیلمٹ کے بغیر ٹریول کر سکتے ہیں اور بغیر لائسنس کے، اور کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ موٹر سائیکل چلائی ہے، ٹی وی پہ چل رہا ہے، ٹی وی سارے چلا رہے ہیں، کوئی سوال نہیں کر رہا کہ کیا صورتحال ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جبری طور پر لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ اب جو خبر یہ آئی ہے کہ جو سنو نیوز ہے اس میں سے 100 سے زائد جو ورکرز ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا، کیونکہ اب میڈیا کی جو یوٹیلیٹی ہے، جو وہاں پہ چھپ رہا ہے، جو آ رہا ہے، اس میں شاید مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم اتنے امپلائیز رکھیں۔ بنی بنائی چیزیں آتی ہیں، جو آتی ہیں جہاں سے آتی ہیں وہی ویسے وہ چلی جاتی ہیں۔ آئی ایم ایف کی خبریں ہیں کہ جی انہوں نے 1.2 کا قرضہ جو قسط ہے اس کی منظوری دے دی ایگزیکٹو بورڈ نے، اور 1.1 بلین جو ہے وہ یہ ہمیں اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں مل جائے گا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم نے کتنے بلین ڈالر ان سے لیے ہیں؟ کو پتہ چلا وہ کہاں گئے؟ جس کے پاس آئے کہاں خرچ ہوئے؟ کوئی آپ کو پاکستان میں خرچ ہوتا ہوا نظر آیا وہ پیسہ؟ بالکل نہیں۔ تو اب یہ جو 1.1 آئے گا یہ بھی چلا جائے گا جن کی جیبوں میں جانا ہے، جہاں پر جانا ہے، جن اخراجات کی مد میں جانا ہے۔ جو بھی پاکستان کے عوام کے نام پر، پاکستان کے نام پر قرض حاصل کیا گیا، مجھے بتائیے کہ وہ کہاں پاکستان پہ لگا ہے؟ کوئی آئی ایم ایف کے جو پیسے ہیں کسی کو پتہ ہے کہاں پہ لگے ہیں؟ اخراجات آپ اضافہ کر رہے ہیں، ہر چیز میں آپ اضافہ کر رہے ہیں، مہنگائی میں آپ نے اضافہ کر دیا، بے روزگاری میں آپ نے اضافہ کر دیا۔ ہیلتھ کے لیے آپ جائیں ہاسپٹل میں تو وہاں پر کوئی علاج نہیں ہے، وہاں پر کوئی دوا نہیں ہے، وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ جو آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے یہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ پہلے جو پیسے آئے تھے وہ کہاں گئے تھے؟ تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے، لیکن لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے، اور اس کو پاکستان کی جو معاشی حیثیت ہے،
بتایا جاتا ہے کہ وہ مستحکم ہے کیونکہ دنیا ہمیں قرض دے رہی ہے، وہ قرض خرچ کہاں ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اب ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل سٹوریز پر آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو فریڈم پروجیکٹ ان کا تھا امریکہ کا، یہ انہوں نے اس لیے اس کو کینسل کیا یا اس کو ہولڈ پہ ڈالا کہ ایک تو سعودی عربیہ نے یہ کہا کہ آپ ہماری اسپیس کو استعمال نہیں کر سکتے ایران پر حملے کے لیے، لیکن ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو ایران سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ 4 اور 5 مئی کی درمیانی رات کو ایک آپریشن امریکہ نے کرنے کی کوشش کی بڑے پیمانے پر۔ شپس ان کے جو تھے ان کے وہ گئے اندر اور انہوں نے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو طاقت سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن آگے سے بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس آئی۔ اور وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے تھے کہ میں نے ایران کی نیوی کو ختم کر دیا، ایران کی فضائیہ کو ختم کر دیا، وہ بات غلط ثابت ہوئی۔ اور وہاں پر جتنی اسٹرانگ ریزسٹنس ملی اور پھر جو دوست ممالک کے جو اڈے تھے ان کو منع کر دیا گیا امریکہ کو کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو ان دو بڑے فیکٹرز نے وہ جو فریڈم پروجیکٹ ہے، وہ جو اسٹریٹ آف ہرمز میں جا کے جہازوں کو امریکہ نے لے کے آنا تھا وہ ملتوی کیا گیا، اس کو سسپینڈ کیا گیا۔ نہ کوئی پاکستان کی سفارتکاری کا تعلق ہے، نہ اس میں، کیونکہ ٹرمپ نے تو یہ کہا کہ میں آن دا ریکویسٹ آف پاکستان، کیونکہ یہ ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک دوسرے کا نام استعمال کرتے ہیں، تو وہ سارا ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ جی وہ کیونکہ اور کئی ممالک نے ریکویسٹ کی اور پاکستان نے ریکویسٹ کی تو اس لیے ہم نے یہ سارا جو ہے اس کو آپریشن کو سسپینڈ کیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب دوسری جانب امریکہ کو کہیں سے بھی انٹرنیشنل سپورٹ نہیں مل رہی اور وہ گئے ہیں، اٹلی بھی گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے پوپ سے بھی ملاقات کی ہے، اٹلی کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے مارکو روبیو کی، لیکن وہ بہت پریشان ہے امریکہ اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کے دوست، ان کے الائز جو ہیں وہ ایران کے معاملے میں، ایران میں جنگ کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے، اور امریکہ ایک شدید تنہائی کا شکار ہے۔ نیکسٹ ویک ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چائنا ہے اور ایک بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی اگریمنٹ ہو جائے۔ ابھی وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کیا کہ تقریباً جو فائنل جو ڈاکومنٹ ہے ایگریمنٹ کا وہ آلموسٹ وہ کہتے ہیں کہ تیار ہو چکا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں مزید سفارتکاری بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے جگہ پاکستان ہی ہوگی، اسلام آباد، اور ایک ایران اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امریکہ جتنی مرضی کوشش کر لے، جو ایران سے خبریں آ رہی ہیں، جو ابنائے ہرمز ہے، ایرانی حکام یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایٹم جو یورینیم کو انرچ کرنا اور پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول ایک بیسک رائٹ ہے، اسی طرح جو آبنائے ہرمز ہے وہ کسی طریقے سے بھی وہ پہلے والی صورتحال پہ نہیں جا سکتی، اس پر ٹول لگے گا، عمان آدھا حصہ لے گا، آدھا ایران لے گا، اور کسی قیمت پر جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو پرانی صورتحال پر جو ہے وہ نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ بظاہر جب یہ بیان دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے، لیکن جو خبریں لیک کی جا رہی ہیں، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ شاید ایک آرگومنٹ بھی ایک ہو گیا، یعنی ایک ایگریمنٹ بھی تیار ہو گیا۔ بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ لیکن اگلے 3-4 دن بہت اہم ہیں، اور پاکستان میں اگر لوگ اور اپوزیشن نے مل کر حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج نہیں کیا اور ان پر دباؤ نہیں ڈالا تو یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اس پر یہ منمانیاں جاری رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے